آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان مومن کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر کوئی عقیدہ و عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے آج امت مسلمہ کی اکثریت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی شخصیت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی ختم نبوت اور آپ کی جو دعوت اور دین ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ذات کو مانتے ہیں، ذات کو کمائی کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کا نام آئے جھوم جھوم جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی پیارے نبی کا فرمان آتا ہے، اپنانے کی بجائے، عمل پیرا ہونے کی بجائے امتی محب عاشق نبی علیہ السلام کی سنت کا، آپ کے فرامین کا، آپ کی حدیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، اساں یا محمد کہیں دیا رہنا تے وہابیاں سڑ دیا رہنا۔ حضرات، اللہ کے دین میں کسی چیز کو اختیار کرنے اور چھوڑنے کا معیار کوئی فرقہ یا گروہ نہیں ہے، بلکہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کے دین کی بنیاد آسمانی رشد و ہدایت ہے، اور آسمانی رشد و ہدایت کی دو صورتیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری صورت نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حدیث کے اندر لفظ ہے بدوی صحابہ کرام، اور بدوی کا معنی دیہاتی نہیں ہوتا۔ دیہاتی جو لوگ ہیں وہ تو شہریوں سے بھی زیادہ باادب ہوتے ہیں۔ بدوی کا معنی جو ہے وہ جانگلی ہوتا ہے، تہذیب اور تعلیم سے دور۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام ام القریٰ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بعض صحابہ دیہاتوں میں رہتے تھے، اور بعض صحابہ کرام وہ جانگلی تہذیب کے حامل تھے، وہ دور آبادیوں سے جنگلات کے اندر رہتے تھے۔ اب وہ صحابہ کرام بارگاہ نبوی کے آداب سے واقف نہیں، آپ کے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا، یا محمد کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے بھائیوں،
بادشاہ کا کہنا ہے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور میں تمہارے عمل ضائع کر دوں گا۔ آئیے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں آج چند نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ضد میں قرآن اور سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کھڑے ہیں، ایک یہودی آیا، اس نے اللہ کے نبی کو کہا یا محمد۔ حضرت ثوبان نے پوری قوت کے ساتھ زور لگا کر یہودی کو زمین پہ گرا دیا اور کہا خبردار، اللہ کے نبی کا نام لے کر آپ کو پکارنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کا نام لے، اور آج کہا جاتا ہے کہ ہم نے یا محمد کہتے ہی رہنا ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ آپ دیکھیے شیطان جو ہے وہ عقیدت کے نام پر کیا کر رہا ہے، دیواروں پر یا محمد، نعروں میں یا محمد، مساجد اور مدارس میں یا محمد، لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے استاد کا کوئی نام ہے، قاری ابو بکر نام ہے، آپ اپنے استاد سے کہیں ابو بکر۔ میرے والد کا نام صدیق ہے اور میں اپنے باپ کو کہوں او صدیق، ایمانداری سے بتائیے کیا مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس بے ادبی کی اجازت دے سکتا ہے کہ استاد کا او کر کے نام لیا جائے، باپ کا نام لیا جائے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام منع کرتے ہیں، صحابہ کرام منع کرتے ہیں، آج وہ کام محبت مصطفیٰ کے نام پر ہو رہا ہے۔ حضرات میں دوسری مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے بریلوی اپنے ہماری قوم ہے، مسلمان ہے، لیکن آپ دیکھیے شیطان جو ہے عقیدت کے نام پر عقیدے کو کس طرح تباہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا محمد انا احمد انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ پیغمبر امن کانفرنس میں آنے والوں، وہ ہستی جس نے رب کا عقیدہ عقیدہ توحید بیان کر کے امن دیا دنیا کو، قانون کے ذریعہ امن دیا دنیا کو، آئین اور دستور کے ذریعہ امن دیا دنیا کو، آج اس ہستی اور اس ہستی کی سیرت و فرمان کو ہم امن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں خاتم ہوں الذی لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد نبی نہیں ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث کیا ہے؟ فرمایا سمو بسمی ولا تختروا بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے نام پر نام رکھو۔ میں سوال کرتا ہوں، پیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس حکم پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن علی۔ حضرات امام بخاری کا نام محمد ہے، امام شافعی کا نام محمد ہے،
نام نبی آتا ہے جھوم جاتا ہے، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، مجھے پاکستان میں ایک بریلوی عالم چاہیے، ایک بریلوی پیر چاہیے، ہمارے اپنے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کے دل پر دستک دے رہا ہوں کہ جس نے اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہو، نبی علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی اطاعت اور اتباع میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا ہو، پورے پاکستان کے اندر اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرات اب آگے چلیے، نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں۔ یہاں یا علی کے نعرے ہیں یا غوث کے نعرے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، اگر شیعہ نعرہ لگاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ہے، لیکن یہاں پر سنی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، اور نعرے کیسے لگاتے ہیں؟ نعرہ تکبیر ہے، پھر رسالت ہے، اور خود ڈاکے ڈالتے ہیں، نہ ابو بکر کا نعرہ ہے، نہ عمر کا نعرہ ہے، نہ عثمان کا نعرہ ہے، اور پھر نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے۔ یہیں سے حقوق و عظمت کے ڈاکوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، جامع ترمذی ہے، اہل حدیث نے کہا اللہ کے قرآن میں ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مددگار کون ہے؟ بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہنی ہے، اولاد لینی ہے تو رب سے، کاروبار لینا ہے تو رب سے، مکان لینا ہے تو رب سے، اس ہستی سے مانگ جس سے نبیوں نے مانگا ہے۔ نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہے، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر مرحوم گولڑا شریف والے، ان کی کتاب ہے اعانت و استعانت، وہ اس حدیث کو لے کر آئے کہ آج اپنے آپ کو سنی کہلوا کر غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے سوال کرنا ہے تو رب سے کرنا ہے، اور مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ حضرات فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں، اور نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، پہلے والے صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں، بعد والے صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی بیان کرتے ہیں، مالک بن حویرث بھی بیان کرتے ہیں، ابو بکر بھی بیان کرتے ہیں، مولا علی بھی بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی نماز شروع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، جب بھی رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے تھے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، اور آج امتی کیا کہہ رہا ہے؟ مکھیاں چل دینے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسی نبی کی نعتیں پڑھنے والا، اور جب اسی نبی کے عمل کی باری آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مکھیاں چل دینے۔ حضرات میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اور جب تم صفے بناتے ہو الا تصفون کما تصف الملائکہ،
فرمایا صفے جب بناتے ہو ایسے صفے کیوں نہیں بناتے کہ جس طرح اللہ کے فرشتے صفے بناتے ہیں؟ انس بن مالک پوچھتے ہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا، اٹھائیے سنن ابی داؤد کو، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی فرشتے کس طرح صفے بناتے ہیں؟ فرمایا کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملاؤ۔ اور آج نبی علیہ السلام کی اس تعلیم کا مذاق کیسے کیا جاتا ہے؟ اے لتاں بڑیاں کھلیاں کر دینے، اے لتاں بڑیاں چوڑیاں کر دینے۔ حضرات یہ امتی ہے، نام آتا ہے تو جھوم جاتا ہے، فرمان آتا ہے تو گھوم جاتا ہے۔ حضرات اب سنتے جائیے، میں امتیوں کے کارنامے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ امام آمین کہے تم آمین کہو، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہو۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کا آمین فرشتوں کی آمین سے مل گیا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ سلف میں سے بعض لوگ وہ کبھی آہستہ آواز سے، کبھی مدہ کے ساتھ، کبھی بدون مدہ، کبھی ایسے آمین، کبھی آمین، کبھی آمین، کبھی آمین، کہ فرشتوں سے ہماری جو آواز ہے وہ کسی طریقے سے ملے۔ اس طرح بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ آمین کہا جاتا ہے۔ اور حضرات آج اگر کوئی آمین کہتا ہے گجرانوالہ شہر کے اندر، اس آمین کی وجہ سے اہل حدیث کو اٹھا کر مسجدوں سے باہر پھینکا گیا، اور آمین کی وجہ سے افغانستان کے اندر اہل حدیثوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں۔ چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ اہل حدیث نے پیغمبر کی سنت کو کس طرح اپنایا ہے؟ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے انگلیاں کاٹی گئی، پھر کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹے گئے، آمین کہنے کی وجہ سے اہل حدیثوں کی گردنیں کاٹی گئی، اور پھر عمل بالحدیث کی وجہ سے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ علماء جو غزنوی ہیں ایک معمولی سی سنت کی وجہ سے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ یہ غزنی افغانستان سے ہجرت کر کے انگریز کے دور میں دلی کے اندر آ کر آباد ہوئے۔ علماء غزنوی، یہ مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی، حضرات سبب کیا ہے؟ تشہد کے اندر جس طرح اہل حدیث تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے، اب یہ مسئلہ آپ دیکھیں، اس انگلی کی حرکت کی وجہ سے حاکم وقت نے اور متشدد اور متعصب حنفی علماء نے ان کا وہاں پر رہنا جو ہے وہ محال کر دیا، اور اس سنت کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے غزنی سے دہلی کے اندر آ کر کے آباد ہوئے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، آج آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کس طرح امت افکار و نظریات میں نبی علیہ السلام آپ کی تعلیمات سے وہ کتنا دور آگے ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آئے قرآن لے کر، قرآن کی تلاوت لے کر، زہد و تقویٰ لے کر، رب کو منانے کے لیے نماز لے کر، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مینوں نچ کے یار منا لین دے، یہ نچ کے یار مناندے پھر دینے پہ۔ حضرات اللہ کے نبی آئے، فرمایا میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے
آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، اور آج دین کے نام پر ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے افراد، میری امت کے مرد جوگیا رنگ نہ پہنے۔ جوگیا رنگ، آج جوگیا رنگ کی ٹوپیاں اور جوگیا رنگ کے پٹکے جو ہیں، یہ امت کے صوفیوں اور پہنچے ہوئے لوگوں کا طریقہ کار بنا ہوا ہے، ایک حلیہ اور لباس بنا ہوا ہے۔ جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، یہ نچنا چاہتا ہے، تمال پانا چاہتا ہے، یہ ڈھول بجانا چاہتا ہے، اور یہ اختلاط چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی قبر کو پختہ نہ کیا جائے، کہتا میں کرنا ہی کرنا ہے، بھابی جو مرضی کر لینا، میں کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر پر نہ بیٹھا جائے۔ اس نے کہا سجادہ نشین ہے، چراغ جلانے سے منع کیا۔ انہاں کہا جے اپنی زندگی دا دیوا چلانا نا تے بابے دا دیوا نہ بجھن دے آجے۔ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیو؟ دوستو ذرا غور کرنا اس بات پر۔ نبی علیہ السلام آپ نے کئی صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر عمارت کھڑی کی ہے، جھنڈا لگایا ہے، دو شالہ چڑھایا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا اے سن دے، اے جمعرات نو آ بھی جاندہ ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں بیٹھ گئے ہو؟ اور اللہ نے کیا کہا، اور خود ہی پڑھتے ہو، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ آج امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو تاطار کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں۔ یہ پھر گھوم گیا۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ پھر گھوم گیا ہے۔ حضرات کیا کہتے ہیں، یہ کورٹ میرج ہے، لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، نکاح کرتی ہیں عدالتوں میں۔ اہل حدیث کو اللہ نے امتوں کی عزتوں کا رکھوالا بنایا ہے۔ کیا کہا؟ نکاح درست ہے۔ اہل حدیث ہم نے، ہمارے علماء نے، اللہ کی قسم ہے جیسا پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بڑی مارے کھائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہم نے کیا کہا؟ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر عورت کا کورٹ میرج عدالتی نکاح کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، اور فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں۔ پھر امت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا۔ لوگ طلاقیں دیتے ہیں، حلالے سینٹر بنے ہوئے ہیں، 6 مرتبہ کرائے کے بدکاروں نے امت محمدیہ کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا ہے 6 مرتبہ۔ اور آج کئی اینکرز ہیں جنہوں نے ایکسپوز کیا ہے اس چیز کو، چھپا ہوا معاملہ تھا، کھول کے رکھا ہے۔ حلالے سینٹر بنے نے، بی بی نے فون کیتا، بھائی میرے خامد نے مینوں 3 طلاقاں دیتی ہیں نے، انہیں آکھیا 2 لاکھ روپیہ لگے گا، کام سیٹ ہو جائے گا۔ کہاں لے کر کے جا رہے اس امت کو؟ میرے بھائیوں اہل حدیث نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ، اور لوگوں اللہ کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ حضرات یہ بڑی لمبی عظیمت کی داستان ہے۔ اللہ کی توحید پر ڈاکے مارے گئے، اور پھر بڑے اور چھوٹے اللہ کے فضل سے، اللہ تو بھی گواہ ہے، تیرے پیغمبر کی رسالت میں شریک بنائے گئے۔ نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ ختم نبوت کو اہل حدیث نے کیسا مانا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کی ذات بھی آخری ہے،
اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ اور اہل بیت کی بات کرنے والوں، اہل حدیث نے اہل بیت کو کس طرح مانا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا، اور جہاں میں نے ابھی بات ادھوری چھوڑی ہے، بھائی بابا بھی سنتا ہے، بلکہ یہاں تک بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا بھائی ساڈا نانا مر گیا تے مرن تو بعد ساڈا نانا جڑا نا وہ ساڈی نانی دے کول آوندا کردا سی۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہوئے ہیں۔ جمعرات کی روح ہے، یہ اہل حدیث ہے جس نے اللہ اور بندے کے درمیان ایسی ساری چیزوں کو ٹھڈ مار کے باہر نکال دیا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، سیدہ نے کہا، ام المومنین نے کہا، اور سینہ بسینہ کی بات کرنے والوں، قادری چشتی کی بات کرنے والوں، پیر طریقت کی بات کرنے والوں، خاصوں کی خاص کی بات کرنے والوں، سیدہ نے کہا اللہ کے نبی نے دین کا کوئی مسئلہ کسی خاص بندے کو دیا نہیں دیا۔ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزلہ اللہ الیہ فقد اکذب۔ اور کہتے ہیں جی بابے سنتے ہیں، مردے سنتے نے، بھائی جے سنتے نے تو دفنان دی لوڑ کا دی، انہوں گھر ہی الماری چ رکھ لیا کرو۔ اب تو دفنانا بھی بڑا مہنگا ہو چکا ہے۔ تو سید عائشہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے، مردے بولو بھائی، مردے۔ یہ بات تو چھوٹی ہے نا سننے والی، بندہ کو آکھیں مردے دوڑا لاندے نے، مردے فٹ بال کھیڑ دینے، مردے کرکٹ کھیڑ دینے، کہاں تمہاری عقل چلی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا تعقلون افلا تبصرون۔ اور آؤ، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتے ہو، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتے ہو، حنفی بن جاتے ہو۔ آ جاؤ، اچھا چلو حنفی بن گئے ہو تو یہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ امام ابو حنیفہ سے، نہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ان سے، یہ ان سے نہیں دکھا سکتے۔ اور لڑتے کس سے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھنا عمر صدیق کی، قرآن اور سنت دلیل کا نام ہے۔ جن کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی، ازیا نہ دلیل دیو، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اپنے مسئلے کو منوانے کے لیے فتوے لگاتے ہیں۔ گستاخ رسول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آیت مانگتے ہیں، حدیث مانگتے ہیں، آگے سے فتوے لگاتے ہیں، بھائی انہوں نے نبی دے ان دی خوشی نہیں۔ ہم آیت حدیث مانگتے ہیں، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ ہم آیت حدیث مانگتے ہیں، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا جو دیندار لوگ ہیں ان کا یہی طریقہ اور وتیرہ ہے؟ حضرات آپ ذرا غور کیجئے، اذان ہے تو اس میں ملاوٹ ہے، نماز ہے تو اس میں ملاوٹ ہے، خوشیاں ہیں تو اس میں ملاوٹ ہے۔ کوئی دنیا سے چلا جائے، حدیث کیا کہتی ہے؟ کسی کی تدفین کے بعد ابن ماجہ کی حدیث ہے کننا نعود الاجتماع بعد دفن المیت من النیاحہ، اللہ کے نبی کے دور میں میت کی تدفین کے بعد اس کے گھر میں اکٹھ کرنے کو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم کفر سمجھتے تھے، جاہلیت سمجھتے تھے، نوحہ سمجھتے تھے۔ اور آج کبھی تیجا اور کبھی دسواں اور کبھی ششبائی اور پھر کبھی سالانہ۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث ہے جو تمہاری عزتوں کا محافظ ہے، اہل حدیث ہے جو تمہارے اموال کا محافظ ہے، اہل حدیث ہے جو تمہارے سفید بالوں کا محافظ ہے، اور اہل حدیث ہے کہ جس نے آپ کے سامنے خالص دین رکھا ہے، اللہ کی کتاب، نبی کی سیرت اور نہج جو ہے وہ صحابہ کرام والا ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔